اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ غنی ہونا چاہتا ہے نا، جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو چاہتا ہے نا میں بچ جاؤں لوگوں سے، بس مجھے اللہ ہی عطا کرے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ بھی اسے غنی کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی مفلسی آ جائے تو مفلسی رب سے بیان کرنا، لوگوں سے نہ بیان کرنا۔ کبھی غریبی آ جائے، مفلسی آ جائے تو اکیلے بیٹھ کے رب کے حضور عرض کرنا، ہر بندے کے سامنے نہ روتے پھرنا، غربت بڑی آ گئی، حالات بڑے خراب ہو گئے، پریشان بڑا ہو گیا، کیا بتاؤں، لٹ گئے اور حالات نے جکڑ لیا، اور جناب کیا بتائیں فلاں دھوکہ دے گیا۔ فرمایا جو مفلسی لوگوں کے سامنے بیان کرے گا اللہ اسے غنی نہیں کرے گا، ترمذی میں موجود ہے۔ اور فرمایا جو مفلسی اپنے رب کے سامنے بیان کرے نا، اللہ دیر سے کرے یا جلدی کرے اللہ اسے غنی فرما دے گا، دکھ دور کر دے گا مالک اس کے۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑے سے مضبوط ہو جائیں۔ اپنے لفظوں میں بات کروں تو ذرا یار اپنے آپ میں جینا سیکھیں، ذرا تھوڑا سا نا انسان کے پاس جو ہے اس کے اندر وزادار رہے، شاندار رہے۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے۔ اگر حضور مبارک دیں تو امام طبرانی لکھتے ہیں، امام ترمذی لکھتے ہیں، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، حضور فرمانے لگے اسے مبارک ہو جسے اللہ نے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، پھر اس کی ضرورت کے مطابق روزی عطا کی، اور پھر اس روزی پر اللہ نے اسے قناعت بھی عطا فرمائی۔ اسے حضور مبارک دیتے ہیں۔ فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اسلام کی ہدایت ملی ہے، ضرورت کے مطابق روزی ملی ہے، اور روزی پر قناعت ملی ہے، تمہارے اندر ٹھہراؤ ہے، حوصلہ ہے، صبر ہے۔ بھائیو بے چین نہ رہا کریں۔ آپ کسی کا مال دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے، آپ کسی شخص کا گھر بار بار دیکھیں گے تو آپ الجھ جائیں گے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے یار، آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ ساری دنیا سے اچھا عطا کیا ہے۔ اور پھر خدا را کبھی کسی بندے کے، میرے صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ دین کے لیے بھی کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا تو وہ بھی لپٹ لپٹ کے نہیں کرنا۔ یہ کام ہے نا، میرے دوستوں کا مجھ سے شکوہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بڑی جلدی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، مجھے امید ہے، لیکن جو اپنے مزاج ہے اس مزاج کا سودا نہیں کرنا چاہتا، جو اپنی طبیعت ہے اس طبیعت سے باہر نہیں جانا چاہتا، جو جہاں ہے نا وہ مطلب آپ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جید اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے، امام مسلم کی شرائط پہ حدیث پوری اترتی ہے۔ حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف ایک چیز کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اچھا ایک حدیث میں دو چیزوں کی ضمانت بھی ہے کہ تم مجھے دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اور زبان کی ضمانت۔ اس حدیث میں فرمایا جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے گا نا، صرف ایک، لو جی بات ختم ہوئی، زیادہ ہی محبوب نے کمال کر دیا، فرمایا جو ایک چیز کی ضمانت دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا تم مجھے ضمانت دو کہ کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے، دو مجھے ضمانت، کسی مالدار دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے، تم مجھے اس کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم دوبارہ زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔